چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کامران صاحب، کیسا لگا آپ کو عمران خان کا سرپرائز؟ جی، سرپرائز بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے۔ پاکستان کو جو اس وقت وہ جس اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ، چاہے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، اس وقت وہ مختصر عرصے کی گورنمنٹ یہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت یہ بالکل ایک پاکستان کی کلیدی بنیادی سب سے بڑی اولین ضرورت ہے کہ پاکستان میں اب فوری طور پہ آئین کے مطابق ایک نگراں حکومت قائم ہو جائے۔ نگراں حکومت کو اس وقت معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف پروگرام کو برقرار رکھنے کے لیے، ہمارے جو ریزروز پہ پریشر ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے، ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کی جو کرائسس ہے اس سے نمٹنے کے لیے، ہمیں اپنی بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایک پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اب اس غیر یقینی صورتحال سے نکل رہا ہے، اور اس لیے پاکستان کو اب الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اس سے پہلے آئین کے مطابق ایک اچھے بہترین ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ہمیں نگراں حکومت کا فوری قیام درکار ہے۔ ہمیں معاشی استحکام چاہیے، ہمیں سیاسی قرار چاہیے، ہمیں معاشی سیاسی قرار چاہیے، اور اس وقت پاکستان کے پاس ایک نیا بہترین موقع آ چکا ہے۔ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل عاصم منیر کی تقرری ہو گئی ہے، وہ ان کا دور شروع ہو جائے گا، اور ایک نیا پاکستان، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کا یہ فیصلہ کہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دے، کیونکہ میری جس مقتدر حلقوں میں جن لوگوں سے بھی بات ہوتی تھی ان کا پہلا کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دیں، سب سے پہلے اپنے اسمبلی سے رخصت اختیار کریں، اور جب وہ اسمبلی سے رخصت اختیار کریں گے تو ظاہر ہے لا اب 6 مہینے کے اندر قومی الیکشن کا ٹائم ہے، تو کوئی ضمنی الیکشن تو ہونے سے رہے پورے پنجاب میں اور پورے NWFP میں، معاف کیجیے خیبر پختونخوا میں، تو یہ تمام معاملات اب مزید اس اچھل کود کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں فوری طور پہ استحکام اور قرار اور سکون ہمیں عوام کو بھی دینا ہے، سیاست کو دینا ہے، معیشت کو دینا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اب اس افراتفری سے، اس تلاطم سے، ہم ہجان سے نکل رہے ہیں، اور اس کا بنیادی راستہ یہی ہوگا کہ ہم باقاعدہ ایک الیکشن کا اعلان ہو جائے، اور اس سے پہلے جیسا کہ آئین کا تقاضا ہے 3 ماہ کے لیے نگراں حکومت کا قیام ہو جائے، سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں، اور پھر اس دوران ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنا بہتر صورتحال ملتی ہے اس نگراں حکومت کے درمیان۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر 3 مہینے ناکافی ہیں تو ہم اپنے الیکشن کے ٹائم پہ نگراں حکومت کو جانے دیں، ہم 6 مہینے کی نگراں حکومت کر لیں، تاکہ ہم کسی صورت سے یہ ٹھہراؤ تو آ جائے ہمارے معیشت کا۔ اور یہ سارے پاکستانی میرے خیال میں یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس وقت اپنی معیشت کی بقا کی جنگ میں مصروف ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا بہت سیویئر کرائسس ہے، اور ہم سمجھیے کہ بس چند ہفتوں چند مہینے دور ہیں ڈیفالٹ کے، اور ہم چاہے اس کو نام نہ دیں، اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہماری ایل پیز کی صورتحال ہے، ہماری امپورٹس کی صورتحال ہے، جو ہماری ضروریات ہیں، ہم اس کو فنڈ نہیں کر سکتے۔ تقریباً 3-4 ارب کا ہمارا خسارہ ہے اس پورے معاملے میں۔ تو ہمیں اب ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اب یہ سیاسی افراتفری کی اور اس اچھال کود کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اس سیاسی ہیجان سے نکلنا ہے، فوری طور پہ نکلنا ہے، اور اس میں اب کوئی کسی کھیل کی اور کسی افراتفری کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان نے انیشیٹو لیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے راستہ دکھا دیا ہے، اور تمام دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی فوری طور پہ اب اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بیٹھے بات کر لیں، راستہ طے کر لیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کے قوانین جو کرنے ہیں بالکل 10-15 دن کے اندر کوئکلی جو ہے اس پورے مرحلے کو عبور کر لیں، مذاکرات کر لیں، اور ہو سکے تو پاکستان کو تحفہ دے دے، ایک چارٹر آف اکانومی کر لیں، ایک چارٹر آف بیسک پولیٹیکل ڈیسنسی کر لیں، یہ کر لیں، اور یہ 15-20 دن کے اندر کر کے قوم کو خوش کر دیں، اور دنیا کو بول دیں کہ بھائی پاکستان میں بھی باشعور سیاستدان بھی ہیں، اور پاکستان اب اس چلے جمہوری اور سیاسی افراتفری سے نکل کے ایک
निज़ाम की जानिब बढ़ने का उसने इरादा कर लिया है, ताकि हमारे दोस्त हमारी मदद को आए, IMF हमें सहारा दे, और फिर ये हमें जो जरूरत है इस वक्त चीन की, सऊदी अरब की, UAE की, दूसरे जो हमारे मुतमाविल ममालिक हैं जो कि हमें इस मौके पे हमें जिनकी जरूरत है, वो सब आएंगे उस वक्त जब हम एक रास्ता दुनिया को देंगे, और इस माहौल से हम आज़ादी हासिल करेंगे, खुद को भी इस तशन्नुस से आज़ाद करें, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को भी हम इस तशन्नुस से आज़ाद करें, और मुझे पूरा यकीन है कि शानदार बेहतरीन इस वक्त फौजी क़यादत जो है वो हमें दस्तयाब हो गई है, बेहतरीन हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल गए हैं, फौज को बेहतरीन सिपह सालार मिल गया है, वो इस्तेकाम की जमानत है, सिक्योरिटी की जमानत है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जमानत है, टॉप ऑफ द लाइन ऑनेस्ट बहुत इंटेग्रिटी वाले हमें सिपह सालार फौज के मिल गए। अब वो इस्तेकाम की जमानत है, सिक्योरिटी की जमानत देंगे। बाकी सियासी जमानत के लिए हमें एक निगरां हुकूमत का चाहिए, एक अच्छी सी निगरां हुकूमत बना लें, और जो कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करे, और अल्लाह का नाम लेके हम आगाज करें, और इस पूरे अजाब से हम अपने आप को और इस मुल्क को छुटकारा दें जिससे हम गुजर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से। जी अच्छा कामरान साहब, मेरा जो सवाल है वो 3 नकात पर मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहला, ये कप्तान का क्या हम इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक अब इसे इंतखाबात, जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन, उसकी राह हमवार हो गई। और तीसरा मेरा नुक्ता ये कि मोहनिस इलाही साहब का बड़ा अहम ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि हम अपने वादे पर कायम हैं, जिस दिन इमरान खान ने कहा उसी वक्त इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। तो ये इस ट्वीट को सर आप कैसे देखते हैं, सारे तनाजुर में इमरान खान के खिताब के साथ कितना खुशाइंद है ये? देखिए, मैं इस वक्त इसको किसी की सियासी जीत, किसी की सियासी हार, इसमें लफाजी में नहीं जाना चाहूंगा। हमें संजीदा, बुर्दबार और एक बहुत ही इस वक्त बुर्दबारी का, दानिशवरी का और इस अंदाज का हमें अपना रवैया रखना है, जिसमें ये ना कहें कि कप्तान ने मास्टर स्ट्रोक मार के उनको गिरा दिया, उन्होंने एक कोई दूसरा दाव खेल के इनको गिरा दिया। हमें इससे अपने आप को हम फ्री करें। अच्छा किया, क्योंकि इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो ये मुतजाद पोजीशन थी कि अगर वो असेंबली में रहते ही हैं, पंजाब असेंबली भी अपनी बरकरार रखते हैं, KP की भी बरकरार रखते हैं, तो वो फिर मुनासिब अमल नहीं था। वो अच्छा किया कि उन्होंने उसका एक सबूत दिया, बेहतरीन सबूत दिया। अब हुकूमत जो है उसका जवाब दे, और यकीनी तौर पर मुझे यकीन है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ये सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का तकाजा क्या है, जरूरत क्या है। इसाक डार साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं चल सकता पाकिस्तान इस तरीके से, अब 1 महीना भी नहीं चल सकता। तो अब अगला मरहला ये है कि आप बैठे, और बहुत अच्छी बात है अगर ये मोहनिस इलाही साहब ने कह दिया, परवेज इलाही साहब ने कह दिया, ऑब्वियसली पंजाब असेंबली में इमरान खान की अक्सरियत है और इनकी हुकूमत है, और ये इनका फैसला है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि वो इस मामले में इस्तीफा दे। यकीनन कामरान खान साहब, एक ऐलान से और इस सरप्राइज से इमरान खान साहब ने मंजरनामा बदल दिया है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये ऐलान? और खान साहब ये भी पूछना चाहूंगी कि विफाकी हुकूमती हलकों में क्या पैनिक क्रिएट हुआ है इस ऐलान से, इस सरप्राइज से? वंस अगेन मैं कहूंगा कि पैनिक नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले में। हमें व्यू लेना चाहिए, हमें पाकिस्तानी व्यू लेना चाहिए इसमें। क्या कोई पाकिस्तानी आज इस बात से उससे इनकार करेगा कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी इस्तेकाम चाहिए, मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने हैं। कोई सियासी हुकूमत जिसको इलेक्शन में जाना है चंद महीनों में, वो मुश्किल फैसले नहीं कर सकती, वो मजीद गैर मकबूलियत अपने सर पे नहीं ले सकती। इस हुकूमत के लिए, जो आज की हुकूमत है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो ये तमाम चीजें कर सके, और अगर ये नहीं करेगी तो उसका वेट, उसका वजन मजीद कम होगा। पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगले 3 महीनों में, 2 महीने में, 4 महीनों में वो उसका डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये इस वक्त हमें जरूरत ये है कि हमें इन चीजों को भूल के, और कौन इस बात से इनकार करेगा कि बेस्ट रास्ता ये है कि इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत मिल जाए। और अगर कुछ कर सकते तो ये करें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, चार्टर ऑफ पॉलिटिकल डिसेंसी कर ले, कुछ रेड लाइन्स बना लें पॉलिटिक्स के लिहाज से। ये बेस्ट चीज है। और अगर ठीक है, ये नहीं है कि 10, 15, 20 दिन, 25 दिन आप इलेक्शन लॉज बना लें, आप इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 चाहते हैं, वो कर ले, जो आप लोग आपके लिए फॉर्मूला है उसको एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद इसको लेके आगे बढ़े। ताकि अब इसमें ये कि कोई जिंदगी करा दें, कोई ये करा दे, वो करा दे, तो इसका मतलब ये कि अब
چاہیے کہ ہمارے سیاستدان مستقل اقامت پاکستان میں اختیار کریں. اب بیرون ملک کی اقامت کو نواز شریف صاحب کو بھی چھوڑنا چاہیے اور تمام جو لوگ ہمارے یہ جو ہمارے فیصلہ ساز اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کا مستقل قیام پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان میں ان کے بزنسز ہونے چاہیے. چلے ان کے بیٹے ہیں وہ اگر آزاد لوگ ہیں وہ کریں جا کے اپنا اپنا کام کریں, لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا زیادہ وقت یہاں ہونا چاہیے, یہیں پہ رہنا چاہیے, یہیں پہ ہمارے فیصلے ہونے چاہیے. اب بہت ہو گیا ہمارے فیصلے لندن میں, دبئی میں, کسی اور ملک کے کسی اور شہر کے اندر نہیں ہو. سب لوگ یہاں پاکستان میں آئیں, یہاں بیٹھے اور پاکستانیوں کو پاکستانی انداز سے جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے مستحکم فیصلے دیں. اور ہم ایک بیسک ایجنڈے پہ قومی بحالی کے, قومی تعمیر نو کے ایجنڈے پہ سیاستدان ایگری کریں اور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. ضرورت پڑے تو اس میں فوج کی شمولیت بھی ہو اس فیصلہ سازی میں, اور اگر ضرورت پڑے عدلیہ کی بھی ہو, کیونکہ اس کا بہت عرصے سے پاکستان کی سینٹ میں, پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے بڑے بڑے رہنما کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں کہ تمام سیاسی قوتیں, فوج اور عدلیہ سب مل کے جو ہے وہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال بن جائے, آج اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس موقع کو ہم ایک بار پھر سیاست کے ایک نئے اکھاڑے میں اتر جائیں, ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے مستحکم ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے اور یقین کر رکھیں کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت 100% 100% ضرورت ہے پاکستان کی کہ پاکستان اکٹھا ہو اور معیشت کی اس ڈگرگوں صورتحال خود سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے اتحاد کی ضرورت ہے کہ آئندہ کے لیے سیاسی اپنی راہ جو ہے وہ اس کو ٹھوس راہ پہ اور ایک مضبوط راہ پہ اور ایک مستحکم راہ پہ ہم آگے بڑھ سکیں. یہی پاکستان کی ضرورت ہے اور یہی 22 کروڑ عوام کی دعا ہے اور یہی فوری طور پہ ہونا چاہیے.